أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نور جو ہے اس کی 36 اور 37 کی جو آیات ہے ان کا ایک گرامیٹیکل انالیسس انشاءاللہ دیکھیں گے، اور موٹا سا مفہوم جو ہمارے سامنے آئے گا ٹرانسلیشن وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آیت کی قرات اس طرح سے ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. چلتے ہیں آیت نمبر 1 جو ہے اس کی ایک حصے کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. فی بیوتن اذن اللہ، فی بیوتن جار مجرور بیتن سے، بیوتن جمع ہے بیتن کی گھروں میں. اذین فعل ماضی، فعیلہ کے وزن پہ اس نے اجازت دیا، اس نے حکم دیا. آگے اسم آ رہا ہے حالت رفع میں، یعنی فاعل ظاہر ہو رہا ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اجازت دی، اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ یعنی گھروں میں اللہ نے حکم دیا. اب یہاں گھروں سے مراد مفسرین نے مسجد بھی لیا ہے، اور جو اپنے گھر ہے جو جن میں ہم رہتے ہیں وہ بھی حکم دیا ہے، یعنی دونوں مراد ہو سکتا ہے. گھروں میں اللہ نے حکم دیا، کیا دیا؟ ان ترفع، یہ رفع یعنی اٹھانا، روٹ ورڈ سے رافعیت سے ترفع، اس میں ترفع تھا تو ان جانتے ہیں ان کی وجہ سے یہ منصوب بن گیا، فعل مضارع منصوب، کہ بلند کیا جائے. اچھا یہ مجہول بھی ہے، یہ ترفع پیش کی وجہ سے یہاں پتہ چلتا ہے بلند کیا جائے. و حرفیات اور بلند کیا جائے، اور وہ یوز کرو سیم پیٹرن پہ ترفع، یہ بھی یہاں منصوب بن چکا ہے چونکہ اس پہ بھی اس کا افیکٹ آئے گا ان کا. ان لن جو ہے ہم جانتے ہیں یہ فعل مضارع کو جو منصوب بناتا ہے. تو اور تذکرہ کیا جائے، تذکرہ یا ذکر کی جائے، تذکرہ کیا جائے. فی ہا جار مجرور، ہا بیت مراد یعنی اس میں یا گھروں میں. کس کا نام بلند کیا جائے، کس کا تذکرہ کیا جائے، کیا تذکرہ چاہے گا؟ اسمہ، اس کا نام، مضاف مضاف الیہ، یہ اسمہ یعنی اللہ کا نام. تو مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے، گھروں میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں آپ اللہ کا نام بلند کرو، اور اس میں اللہ کا تذکرہ، یعنی اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، اللہ کا تذکرہ کیا جائے اپنے گھروں میں. یا اس سے مراد مساجد بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ مفسرین نے لیا ہے. یسبح دوسرے میں ہے، یسبح فعل مضارع، سبح یسبح، فعل یفعل، وہ تسبیح کرتا ہے یا کرے گا، وہ تسبیح. فعل یفعل، وہ تسبیح کرتا ہے. لہو اس کے لیے یا اس کی، فیہا اس میں، یعنی جس طرح یہاں پہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، یعنی اپنے گھروں میں، فی بیوت ان گھروں میں اللہ نے حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے گا، اللہ کا تذکرہ جائے گا. پھر ان یہاں پہ بھی ہے، اور یہ بھی کہ تسبیح کی جائے، ان یسبح ہو کہ تسبیح کی جائے، یا ان میں تسبیح ہو، تو ان میں تسبیح ہو، لہو
یعنی اللہ کی تسبیح فیہا ان میں بالغدو والآصال، بالغدو جار مجرور، والآصال یعنی با کے ساتھ بالآصال جار مجرور. یہ غدو جو ہے یہ غدوتن ہے، تو غدوتن سے غدو اس کی جمع ہے. والآصال جو ہے یہ اصیل اس کی جمع، یعنی صبح اور شام. یعنی صبح اور شام اپنے گھروں میں اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی جو ہے اس کا تذکرہ کیا جائے اور تسبیح کی جائے. پھر نیکسٹ آیت میں رجال، رجل سے رجال، رجال مسٹیک ہوا، رجال یعنی آدمیوں کی جمع آدمی یا شخص یا مرد. لا تلہیہم، الہا یلہی، الہا یلہی، یلہی سے تلہی غافل، غفلت. تو لا تلہیہم نہیں ان کو غافل، تلہیہم ان کو غافل، وہ غافل ہوتے ہیں ہوئیں گے، نہیں وہ غافل ہوتے ہیں ہو جائیں گے. لا کے ساتھ نفی، نہیں وہ غافل ہوتے ہیں یا ہو جائیں گے. یعنی یہ جو مرد ہے اصل میں مومنوں کا یہاں تذکرہ ہے کہ مومن جو ہے نہیں وہ غافل ہوتے ہیں. لا تلہی یا نہیں انہیں غفلت میں ڈال دیتی کون؟ تجارتن، حالت رفع میں فاعل نہیں، یعنی وہ یعنی اصل میں تلہیہم وہ انہیں غفلت میں ڈالتی ہے. پھر وہ ایکسپریس یہاں پہ تجارت حالت رفع میں نہیں وہ غافل ہو جاتی ہے، نہیں ان کو غفلت میں ڈالتی کون؟ تجارت، ان کی تجارت. یعنی مومنوں کی کریکٹر یہاں بیان ہو رہا ہے. اور حرف عطف، اور نہیں بیعن، اور نہ ہی بیع خرید و فروخت. ان حرف جار یہ ذکر اللہ تھا، اللہ کا ذکر، ان ذکر اللہ کے ذکر سے. یہ مضاف مضاف لے کر انسٹرکشن تھا، ان کی وجہ سے ذکر بن گیا، تو ذکر اللہ تھا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. یعنی اللہ کی یاد سے ان مومنین کو غفلت میں نہیں ڈالتی ان کی تجارت. پھر آگے اور بیان ہے. اب ان سے یہاں سٹارٹ ہوا حرف جار سے، تو آگے افیکٹ آئے گا اس کا. وَأَنْ اقام الصلاۃ، اور اقام جو ہے قامہ اس کا فعل ہے، یہ جو ہے فعل ہے کھڑا ہونے کی میننگ میں. تو اقامہ مطلب درست اور سیدھا کھڑا ہونا. یہ اصل میں اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز یعنی وَأَنْ اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے میں، نماز کے قائم کرنے میں انہیں جو ہے غفلت میں نہیں ڈالتی ان کی تجارت. وہ حرف عطف، اس پہ بھی ایفیکٹ آئے گا ان کا. وان ایتاء الزکات، ایتاء الزکات، یہ ایتاء ہے یہ ایتاء ہے حاضر کرنی، کر دینے کی، حاضر کر دینے کی یا کوئی چیز دینے کی. ایتاء زکات مضاف مضاف الیہ، زکات دینے کی. یعنی ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ نماز کے قائم کرنے سے یا نماز کے قائم کرنے میں، و ایتاء زکات زکات دینے میں. یعنی ان چیزوں میں لا تلہیہم تجارت ان کی تجارت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی، اور نہ ہی ان کی خرید و فروخت ان کو غفلت میں ڈالتی ہے. کس غفلت میں؟ اللہ کے ذکر کی غفلت میں، نماز قائم کرنے کی غفلت میں نہیں ڈالتی، ایتاء زکات زکات دینی اس میں غفلت میں نہیں ڈالتی. یخافون، پھر فعل مضارع خاف یخاف یخافون، وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کھائیں گے، وہ خوف کھاتے ہیں یا کھائیں گے، ڈرتے ہیں ڈریں گے. پھر آگے اسم منصوب ہے یعنی اس دن سے، اور یہ ظاہر دن ہے یہاں پہ تو ظرف زمان بھی ہے، وہ منصوبات ہے. یعنی وہ ڈرتے ہیں اس دن سے. کس دن سے؟ پھر آگے ایکسپلین ہو رہا تتقلب فیہ، تتقلب قلب، اصل میں یہ ورڈ قلب ہے، ہم دل کے میننگ میں
یوزلی استعمال کرتے ہیں اس کو. لیکن اس کا اور ایک مفہوم آتا ہے الٹنا پلٹنا، الٹنا پلٹنا، پھیر جانا. اصل میں دل کی کیفیت انسان وہ ایک ہی حال میں نہیں رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے پر سیکنڈ پر آور. تو اسی کے میننگ میں قلبن دل کو بھی کہتے ہیں، تو اس کو الٹا الٹنا پلٹنا. تتقلب باب تفعل یتفعل، یتفعل سے باب تفعل، تفعل یتفعل، تتفعل سے تتقلب، یعنی جس دن وہ الٹیں گے یا جس دن وہ پلٹیں گے، ایسے لکھ سکتے ہیں پلٹ، جس دن وہ پلٹیں گے تو اس کا میننگ لکھیں گے جس دن وہ پلٹیں گے، یومن وہ پلٹ جائیں گے، فی ہی جار مجرور اس میں، یعنی جس دن وہ پلٹ جائیں گے. یخافون وہ خوف کھاتے ہیں اس دن سے جب وہ پلٹ جائیں گے. اس میں کیا پلٹ جائیں گے، کون پلٹ جائے گا، فیہ القلوب ان کے دل، یعنی جو یہاں فاعل تھا وہ ایکسپریس ہو گیا الطرفہ میں، والابصار فاعل دوسرا ایکسپریس ہو گیا، قلوبن قلبن کی جمع، ابصار بصر کی جمع، یعنی جس دن پلٹ جائیں گے ان کے دل اور نگاہیں. یعنی یخافون یومن تتقلب وہ خوف کھاتے ہیں اس دن سے جس دن پلٹ جائیں گے، جس دن میں پلٹ جائیں گے ان کے دل اور آنکھیں، یعنی اللہ کے خوف سے، حساب کے خوف سے، عذاب کے خوف سے، تو میزان کے خوف سے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. تو اصل میں یہ مومنین کی صفات ہے، اور مومنین کو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ فی بیوت اذن، یعنی سب کو حکم دیتا ہے، مومنین اس کی اطاعت کرتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ، کہ گھروں میں مساجد ہو یا گھر ہو، اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیا جائے اور تذکرہ کیا جائے گا، فیہا اسمہ ان میں اللہ کا نام، یسبح یعنی این یسبح یعنی یہ کہ تسبیح کی جائے، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، بالغدو والآثار صبح اور شام. رجال یہ جو مومنین ہیں ان کی خاصیت یہ کہ لا تلہیہم نہیں غفلت میں ڈالتی ان کو، تجارت ان کی تجارت، ولا بیع ان کی خرید و فروخت، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. اب ان کا افیکٹ آگے بھی ہے، وان اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے میں یا نماز قائم کرنے سے، و ایتاء زکات زکات دینے سے، یعنی ان چیزوں سے نہیں غفلت میں ڈالتی ان کی تجارت، ولا بیع ان کی خرید و فروخت جو عام لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. پھر فردر بیان ہو رہا ہے یخافون وہ خوف کھاتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب جس دن پلٹ جائیں گی، فی ہے جس دن میں پلٹ جائیں گی، القلوب ان کے دل اور ان کی نگاہیں، یا جس دن پلٹ جائیں گی دل اور نگاہیں. تو یہ تو اب یہاں یخافون یومن تتقلب فی، یہ سب کا یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو مومنین ہے جن کی صفات اوپر بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ اس دن سے بہت ڈرتے رہتے ہیں دنیا میں، یعنی انہیں خوف ہے اس دن کا جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائے گی. تو یہ ہو گیا ایک مختصر سا ہمارا گرامیٹیکل انالیسس اور ٹرانسلیشن 36 سے 37 آیت کی سورہ نور کی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب